نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم کو فسجدوا إلا إبلیس بس سجدہ کیا انہوں نے سوائے ابلیس کے ابا انکار کیا اس نے فقلنا پس ہم نے کہا یا آدم اے آدم ان هذا عدو لك ولزوجك بے شک یہ دشمن ہے تیرے لیے اور تیری بیوی کے لیے فلا يخرجنكما من الجنة پس تمہیں نکلوا نہ دے جنت سے فتشقى پس تم پریشان ہو جاؤ مشقت میں پڑ جاؤ ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى بے شک آپ کے لیے یہ ہے کہ تمہیں نہ بھوک لگے گی اس میں اور نہ تم ننگے ہوگے وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى اور بے شک نہ پیاس لگے گی اس میں اور نہ دھوپ لگے گی فوسوس إليه الشيطان پس وسوسہ ڈالا اس کی طرف شیطان نے قال یا آدم شیطان نے کہا اے آدم هل أدلك على شجرة الخلد کیا میں تیری رہنمائی کروں اس درخت پر جو ہمیشہ والا ہے وملک لا يبلى اور ملک جو نہ پرانا ہونے والا ہے فأكلا منها پس کھا لیا اس سے فبدت لهما سوآتهما پس ظاہر ہو گئی ان کے لیے ان کی شرمگاہیں وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة اور شروع ہو گئے ڈانٹتے تھے ان پر جنت کے پتے وعصى آدم ربه فغوى اور حکم ٹوٹ گیا آدم سے اپنے رب کا پس شیطان کے بہکاوے میں آ گیا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى پھر چن لیا اس کو اس کے رب نے پس رجوع فرمایا اس پر اور ہدایت دی قال اهبطا منها جميعا فرمایا اتر جاؤ اس سے سب بعضکم لبعض عدو تم ایک دوسرے کے دشمن ہو فإما يأتينكم مني هدى پس جب آئے گی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت فمن اتبع ہدایا پس جس نے میری ہدایت کی اتباع کی فلا يضل ولا يشقى
بس نہ گمراہ ہوگا اور نہ بد نصیب ہوگا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورہ طٰہٰ کا 7واں رکوع آیات نمبر 116 سے لے کر 123 تک تلاوت کیے۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ گزشتہ سبق میں قرآن پاک کی عظمت اور علم میں اضافے کی دعا، اور آخر میں بطور مثال آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا اور وہ بھول گئے، حالانکہ اللہ کی نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا تو آج کے سبق میں آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی اللہ نے مختصر سنا دیا۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس وقت ان کی عظمت کا تذکرہ اللہ نے فرشتوں کے سامنے کیا، جیسا کہ پہلے سپارے سورۃ البقرہ میں ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرشتوں نے کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اے اللہ اس مخلوق کو آپ کیوں بناتے ہیں جو زمین میں فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم جو آپ کی تسبیح اور پاکی کے لیے ہر وقت موجود ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور ساتھ ہی علم کے ذریعے آدم علیہ السلام کو عظمت اور فوقیت بھی عطا فرمائی۔ جب آدم علیہ السلام کی عظمت اور فوقیت ظاہر ہو گئی تو پھر آدم علیہ السلام کی برتری کو مزید پختہ کرنے کے لیے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیمی بجا لانے کا حکم دیا، چونکہ ابلیس بھی فرشتوں کے ساتھ ہی تھا، لیکن اس بدبخت نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور اس دن سے دشمنی ٹھان لی آدم علیہ السلام سے۔ رب العالمین سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ پہلے دن کا تمہارا دشمن ہے، تمہاری عزت ابلیس کو نہیں بھاتی، تمہاری ذلت پر یہ بڑا خوش ہوتا ہے، لہذا تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، اس پر پہلے کئی دفعہ بات ہو چکی، سجدہ تعظیمی پہلی تمام شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور یہ سجدہ تعظیمی ہوتا تھا، عبادت کا سجدہ اللہ کے علاوہ پہلے بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا، صحابہ کرام نے سجدہ تعظیمی کی اجازت چاہی تو آپ نے اس سے بھی منع فرما دیا، اور آپ نے فرمایا لو کنت آمرا، اگر میں حکم دیتا کہ کوئی کسی کو سجدہ کرے، لأمرت النساء ان یسجدن لازواجہن، تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، لہذا میں نے حکم نہیں دیا کیونکہ سجدہ منع ہو گیا۔ اب سجدہ تعظیمی بھی نہیں کرنا، چونکہ آپ اللہ کے آخری نبی تھے، آپ کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں تھا، تو اس شرک کا بالکل دروازہ اور شبہ بھی ختم فرما دیا۔
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کر لیا، ابا، ابلیس نے انکار کیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمَ، ہم نے کہا اے آدم، إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، بے شک یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ، یہ دھیان کرنا کہیں تمہیں جنت سے نکلوا نہ دے، اب جنت سے نکل گئے تو فَتَشْقَىٰ، بڑی مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ دنیا کی زندگی ساری مشقتوں سے بھری ہوئی ہے، عیش اور آرام والی زندگی تو صرف جنت میں ہے، اللہ کو جنت والی زندگی نصیب فرمائے۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، اب جنت کی زندگی کیسی ہے ذرا سننا، بے شک تمہیں نہ بھوک لگے گی اس میں، وَلَا تَعْرَىٰ، اور نہ تم ننگے ہوگے۔ انسان کو دنیا میں روٹی، کپڑا، مکان، یہ چیزیں چاہیے نا، روٹی، کپڑا، مکان۔ فرمایا جنت میں بھوک کا انتظام بھی ہو گیا، کپڑے کا انتظام بھی ہو گیا، جنت ایک خوبصورت مکان بھی مل گیا۔ یہی پریشانی ہوتی ہے دنیا میں، اگر انسان کو لباس نہ چاہیے، کھانا نہ چاہیے، مکان نہ چاہیے، یہ ٹینشنیں ختم ہو جائیں تو یہ سارا دنیا میں ٹینشنیں ختم ہو جائیں۔ یہ ساری پریشانیاں یہی ہیں، کہیں جناب کھانے کی پریشانی ہے، کہیں لباس کی، اور فرمایا جنت کے اندر کیا ہوگا، فرمایا إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، جنت میں بھوک بھی نہیں، جنت کے اندر ننگا پن بھی کوئی نہیں ہے۔ جنت میں جتنی رزق بندہ کھائے گا یہ نہیں کہ بھوک سے نڈال ہو کر کھائے گا، بلکہ وہ لذتوں کے لیے کھائے گا۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، جنت کے اندر پیاس بھی کوئی نہیں، جنت کے اندر دھوپ بھی کوئی، بڑی سکون والی زندگی۔ تو آدم علیہ السلام کو ہم نے یہ کہا کہ اس خوبصورت زندگی میں آپ رہو۔ پھر کیا ہوا؟ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، پس وسوسہ ڈالا آدم علیہ السلام کی طرف شیطان نے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یجری فی الانسان مجرى الدم، جیسے رگوں میں خون چلتا ہے ایسے ہی شیطان کا وسوسہ بھی چلتا ہے۔ فرمایا فوسوس الیہ الشیطان، وسوسہ ڈالا شیطان نے، قال یا آدم، شیطان نے کہا اے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا میں تیری رہنمائی نہ کروں ایسے درخت پر جو ہمیشہ رہنے والا ہے، وملک لا یبلا، اور ایسا ملک جو کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ جیسا کہ سورۃ الاعراف میں ہے کہ اس بدبخت نے آدم علیہ السلام سے کہا تمہیں صرف اس لیے منع کیا گیا الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، یہ جو درخت جس سے روکا گیا ہے اگر تم کھاؤ گے نا تو تم بن جاؤ گے فرشتے اور جنت میں ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے، اس کے علاوہ کوئی اللہ کی ناراضگی والی بات کوئی نہیں ہے۔ اور سورہ اعراف میں وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسمیں کھائیں اور قسمیں کھا کر کہا میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں۔ اب اللہ کی قسم جب کھائی تو یہ جھوٹی قسمیں کھانے کا رواج جب نہیں تھا کوئی، آدم علیہ السلام نے اللہ کے نام پر یقین کیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سوچا کہ چلو جی اگر اللہ ناراض نہیں ہوتا ہمیشہ جنت میں ہی رہنا ہے تو کھانا نہیں کھائیں گے فرشتے ہو گئے تو اور کیا ہوگا، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی تسبیحات کریں گے۔ تو ایسا دھوکہ دیا آدم علیہ السلام کو، اللہ کی نافرمانی کا تو ارادہ تھا ہی نہیں، جیسا کہ ہم نے کل کے سبق پڑھا لم نجد لہ عزما، وہ تو اللہ کی نافرمانی کا سوچ نہیں سکتے تھے، اس بےایمان نے اس طرح دھوکے میں ڈالا کہ تم ہمیشہ رہ جاؤ گے، وملک لا یبلا، اور ایک ملک جنت والا تو پرانا نہیں ہوگا، تم ادھر ہی رہو گے۔ فأکلا منہا،
ورغل آیا کہ فَأَكَلَا مِنْهَا، ان دونوں نے اس درخت میں سے کھا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا۔ پھر کیا ہوا؟ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، وہ جنتی لباس ان کا اتر گیا، پس ظاہر ہو گئی ان کے لیے ان کی ستر، ان کی شرمگاہیں۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے پتے لے کر اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں بے لباس کر دے، پہلے دن کا یہ چاہتا ہے کہ تمہیں بے لباس کر دے۔ آج تم بے لباس ہو کر فخر محسوس کر رہے، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حکم اپنی جگہ پہ رہ گئے، حضور نے تمہیں پردے کا حکم دیا، اسلام نے تمہیں پردے کا حکم دیا ہے، اور تم بے لباس ہو کر شیطان کو خوش کر رہے ہو۔ شیطان تو پہلے دن سے یہ چاہتا ہے کہ تم بے لباس ہو جاؤ۔ اکبر الہبادی یہ چیز کر کے تھا، بے پردہ نظر آئیں جو چند بیویاں۔ اکبر غیرت ایمانی سے زمین میں گڑ گیا، پوچھا ان سے وہ جو تمہارا پردہ تھا کدھر گیا؟ کہنے لگی عقل پہ مردوں کی پڑ گیا، مردوں کی عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے اور عورت بے پرد ہو کر بازار میں آ گئی ہے۔ اللہ پوری امت کو حیا اور پردہ نصیب فرمائے، آمین۔ خیر، اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے دن سے اس بے ایمان کا تو یہ پروگرام ہے کہ لباس تمہارا اتر رہا ہے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم سے حکم ٹوٹ گیا اپنے رب کا، پس شیطان کے بہکاوے میں وہ آ گیا، حالانکہ آدم علیہ السلام اللہ کی نافرمانی کا ارادہ نہیں رکھتے، لیکن شیطان بے ایمان، اللہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں اس دشمن سے بچو۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ۔ اب ایک بات یہ سن لی کہ شیطان بڑا دشمن ہے، دوسری یہ سنو کہ آدم علیہ السلام ہوں یا اللہ کے سارے انبیاء وہ اللہ کے بڑے چنے ہوئے ہیں۔ ثم اجتباہ ربہ، خبردار کوئی آدم کے خلاف بات نہ کرے، پھر آدم کو تو اس کے رب نے چن لیا، تو سبحان اللہ، آدم کو اس کے رب نے چن لیا۔ ثم اجتباہ ربہ، پھر چن لیا آدم کو اس کے رب نے، فتاب علیہ وہدیٰ، پھر اللہ نے اس پر رجوع فرمایا اور اس کی رہنمائی فرمائی۔ آدم علیہ السلام نے دعا مانگی جس کا ذکر سورۃ الاعراف میں ہے، روئے رب کے سامنے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلمات، رو رو کر اللہ سے وہ کلمات لے لیے۔ کون سے کلمے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو نے رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا فتاب علیہ، پھر آدم نے یہ دعا کی تو میں اللہ آدم سے راضی ہو گیا، وہدیٰ، اور اس کو ہدایت دی اور رہنمائی فرمائی۔ لیکن میں نے یہ کہا دنیا میں تم نے رہنا ہے، کیونکہ پیدا ہی دنیا کے لیے کیا گیا تھا۔ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، اتر جاؤ اس سے سب، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ سب سے مراد آدم، حوا اور ابلیس، یا آدم، حوا اور ان کی ساری اولاد، سب دنیا میں جاؤ گے۔ ایک بات کو کبھی نہ بھلانا کہ شیطان کبھی تمہارا خیر خواہ نہیں، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پر جب تمہارے پاس آئے گی، ضرور آئے گی میری طرف سے ہدایت، میرے پیغام لے کر فرشتے آئیں گے، تو انبیاء کے پاس آئیں گے، پھر انبیاء تمہیں سنائیں گے، اور جو انبیاء بات کریں گے وہ میری طرف سے ہدایت کا پیغام ہوگا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میرے طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، جس نے میری ہدایت کی اتباع کر لی وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بد نصیب ہوگا، وہ ہدایت بھی پالے گا اور خوش نصیب بھی بن جائے گا۔ اب آپ
غور فرمائیے اس سارے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں سبق سکھایا۔ پہلی بات تو یہ ہے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور شیطان کے دل میں حسد پیدا ہوا آدم کی عزت اور مرتبے کو دیکھ کر۔ تو حسد اتنی بری بیماری ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑیوں کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے، جنگلوں کے جنگل راکھ ہو جاتے ہیں، ایسے نیکیوں کے بھی جنگل ہوں، حسد آ جائے تو حسد ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ نے حسد سے محفوظ فرمایا۔ کسی کی عزت دیکھی، کسی کا مقام دیکھا، کسی کا مرتبہ دیکھا، بندے سے برداشت ہی نہیں ہوا، سر بن گیا، یہ ہے حسد۔ اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ حسد سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے شیطان نے کیا تھا، ایک بات۔ دوسری بات، شیطان نے حسد بھی کیا، تکبر بھی کیا۔ کیا کیا جی؟ تکبر بھی کیا۔ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر نے شیطان کو خوار کیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنتی بنا دیا۔ تو تکبر سے اللہ میں محفوظ فرمائے۔ تکبر جو ہے بہت بری چیز۔ شیطان کے پاس کیا تھا لیکن غرور کیا، اللہ کی طرف سے ملعون ہوا۔ ہمارے پیارے نبی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخرا، میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں، لیکن میں نے کبھی اس پر فخر اور غرور نہیں کیا۔ اتنا بڑا مقام تھا لیکن اس کے باوجود حضور فرماتے میں نے کبھی اس پر غرور اور فخر نہیں کیا۔ اچھا یا رسول اللہ، اتنا اونچا آپ کا مقام ہے پھر بھی آپ کو اس پر فخر کوئی نہیں، تو کس چیز پہ آپ کو فخر ہے؟ آپ فرماتے ہیں الفقر و فخری، میں جب فقیر بن کے رب کے سامنے رہتا ہوں اس پر میرا فخر بڑھ جاتا ہے۔ تو شیطان نے کیا تکبر، اللہ ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے۔ شیطان نے کیا حسد، اللہ ہمیں حسد سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد یہ سمجھ میں آئی جنت کی جو زندگی ہے اس میں بھوک نہیں، اس میں ننگا نہیں پن نہیں، اس میں پیاس اور دھوپ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی مشقتوں والی ہے، عیش والی زندگی دنیا میں مت ڈھونڈو، عیش والی زندگی جنت میں ہے، اس کے لیے کوشش کرو۔ اس کے بعد آگے فرمایا آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ ہے ابن آدم، اس پر بھی لازم ہے کہیں غلطی ہو جائے تو پھر کیا کرنا؟ شیطان کا کام ہے اکڑ جانا اور آدم کا کام ہے رب کے سامنے رو کے معافی مانگ لینا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی غلطیوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات، شیطان نے لباس اتروایا، شیطان نے لباس اتروایا۔ تو یہ شیطان وہ بے ایمان ہے جو چاہتا ہے کہ آدم کی اولاد بھی آج ننگی ہو جائے، لباس اتروانا چاہتا ہے۔ یہ ہمارا دشمن ہے اور یہ آج سے نہیں پہلے دن سے کوشش کر رہا ہے کہ ان سے لباس اتر جائے۔ اللہ امت کے لباس کو قائم فرمائے، ہدایت کی اتباع نصیب فرمائے۔